السلام علیکم عزیز طلباء طالبات ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی لاسٹ ٹائم میں نے جو آپ کو ویڈیو بھیجی تھی جس میں نعت کا خلاصے کا ذکر کیا تھا، لیکن کچھ پیرنٹس آپ کے آئے تھے، کچھ والدین نے مجھ سے آ کے کہا کہ بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے میں آپ کو اس کا کام دوبارہ سے کروا دیتی ہوں۔ امید ہے کہ اس کے علاوہ آپ نے سب کام کریں گے، اور پھر سے بھی ہمارے پاس کچھ کاپیاں ہی تھیں۔ رائٹنگ کا بہت خیال کریں، رائٹنگ امپروو کرنے کی کوشش کریں اور ریڈنگ میں خاص طور پر توجہ دیں۔ کافی بچوں کی کچھ بچوں نے کام اچھا کیا تھا، لیکن اکثر کی رائٹنگ بہت زیادہ محنت کی، کافی بچوں کو محنت کی ضرورت ہے۔ پین استعمال کریں اور کوشش کیا کریں کہ بک میں جو ہے کام، بک میں جس طرح رائٹنگ ہوتی ہے اس کو دیکھ دیکھ کے لکھیں۔ آپ کے پاس ابھی بہت ٹائم ہے، آپ گھر میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اس میں جو آپ کو سوال تھا، اس نعت کا خلاصہ تحریر کریں، یہاں تک میں نے کام دیا تھا، جس میں آپ اس میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہے تھے اور کچھ بچے پریشان ہو رہے تھے کہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو کہا اس میں آپ یہ کریں گے کہ یہ دیکھیے نا، نعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بیان کی گئی ہے، اس میں شاعر نے سارے حضور پاک کی تعریفیں بیان کی گئی، تو آپ اس کو اس طرح لکھیں گے۔ یہ بھی ایک بچی کی کاپی تھی، اس کے لحاظ سے میں بتا رہی ہوں۔ اس نظم نعت کے شاعر جناب احمد رضا خان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے اور یکتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب وہ واحد ہستی ہیں جو رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، اس میں پھر سے بول رہی ہوں کہ سب پیرنٹس کہہ رہے تھے آپ آرام سے بولیے گا۔ دیکھ لیجیے آپ، جو واحد ہستی بنا کے بھیجے گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، دین اسلام گھر گھر پھیلایا، ہر برائی کو ختم کیا اور نیکی کا درس دیا، تمام عالم اسلام میں تمام عالم اسلام کو نور بن کر پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے کسوں کا سہارا بنے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو دین کا راستہ دکھایا، اچھائی اور برائی کا فرق واضح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جن کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دل و جان سے عزیز ہیں۔ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اس طرح کرنا ہے، آپ یہ لکھ لیجیے گا، یہ دیکھ لیجیے۔ کچھ پیرنٹس کہہ رہے تھے آپ دکھا دیجیے گا کس طرح لکھا ہوا ہے، تو آپ نے، میری امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلیے اس کے آگے کا میں کام آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیے، اس کے بعد ایک کویشچن ہے گرامر کا۔ یہ دیکھیے، اس میں لکھا ہے متلازم یا گروہی الفاظ۔ متلازم اور گروہی الفاظ کیا ہیں؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ اس کی طرف پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے، ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں، متلازم الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلاً باغ سے متعلق درخت، پودے، کانٹے، شاخیں، پتے، پھول، گھاس، پرندے وغیرہ۔ اب یہ دیکھیے کیا ہوا کہ یہاں پہ اگر جیسے ایک ہم نے صرف باغ سوچا، تو باغ جب دماغ میں باغ کے بارے میں سوچو تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا، وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ درخت بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، پودے، چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، پودوں میں وہاں پہ کانٹے وٹے بھی ہوتے ہیں، شاخیں میں چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلی بھی ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، گھاس ہوتی ہیں۔ تو یہ پورا ماحول جو ہے باغ کا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے کہتے ہیں ایسے الفاظ کو ہم متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں۔ اب اس سے متعلق کیا ہے؟ جیسے گھر۔ اب گھر کا سوچیں گے تو گھر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ گھر کے اندر ہوتا ہے کمرہ ہوتا ہے، اور باورچی خانہ ہوتا ہے، صحن ہوتا ہے، بیٹھنے کا ڈرائنگ روم ہے، غسل خانہ ہوتا ہے، اور کیا نام ہے، گھر کے اندر یہ ہوتے ہیں نا، دروازے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹی وی کا کمرہ ہوتا ہے، بیٹھنے کا کمرہ ہوتا ہے،
گھر کی چیزوں میں جو آپ اپنے گھر میں ارد گرد جو چیزیں ہیں اس کم سے کم 5 چیزیں لکھے گا۔ اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر لیب، کلاس روم ہوتے ہیں اور کلاس رومز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ استاد ہوتے ہیں، استاد ہیں، طالب علم ہیں اور ہیڈ مسٹریس ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اسکول کا جب دماغ میں آتا ہے تو یہ سب چیزیں واضح ہو جاتی ہے ہمارے دماغ میں۔ تو آپ اسی طرح لکھے گا، دیکھیے میں پھر سے بتا رہی ہوں، آپ اس طرح لکھ لیجیے گا، گھر کی ہیڈنگ ڈال کے گھر لکھیے گا، گھر کے ساتھ ہی کمرہ، باورچی خانہ، صحن، بیٹھک، غسل خانہ، اسکول، استاد، ہیڈ مسٹریس، کرسیاں، اور کیا نام ہے میدان، مطلب ایک پلے گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ، اور طالب علم۔ بستے میں کیا کیا ہوتا ہے آپ کی؟ پینسل، قلم، کتابیں، لنچ باکس اور پینسل باکس، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا۔ عموماً کاپی ہوتی ہے، کتابیں ہوتی ہیں۔ مسجد میں کیا کیا ہوتا ہے؟ امام صاحب ہوتے ہیں، وضو خانہ ہے، ٹوپی، قرآن پاک، جائے نماز، یہ سب ہوتی ہے۔ ہسپتال میں کیا ہوتا ہے؟ بستر ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، ویل چیئر انہوں نے لکھ دیا، آپ ویل چیئر لکھ سکتے ہیں، آپ نرس لکھ سکتے ہیں، آپ کیا نام ہے دوائی لکھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں اپنی ہر ایک چیز کی 5 چیزیں لکھے گا۔ تو پھر یہ جب اگر آپ کو، میری امید ہے کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں آئی ہوگی، یہ خلاصہ بہت اچھی طرح میں نے بتا دیا، دیکھ لیجئے۔ اور یہ دونوں کام کر کے اب آپ کا چیپٹر نعت کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ذرا سے آپ لرننگ شروع کر دیجئے تاکہ آپ کو آگے جب پھر ہم ٹیسٹ لیں تو آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، والسلام۔